بلند حسینی صلوات صلی علی محمد۔ تھرسڈے ہے، شب نزول رحمات ہے، شب مغفرت گناہ ہے، شب نزول انوار ہے، مرحومین کے قبور میں، مرحومین کی درجات میں بلندی، مرحومین کی ارواح کو آپ کے یہاں کے قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں آج کی شب سرزمین کرب و بلا کا زوار بنے انشاءاللہ، اور جو بیمار ہے ان سب کو شفا، رزق و روزی میں برکت، جوانوں کی عاقبت بخیری، گھروں میں صلح و صفا، امن و آشتی اور رضا پروردگار عالم کا حصول، ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں تعجیل، اور امام زمانہ کی نورانی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے سب مل کر بآواز بلند فاطمی صلوات اللہم صلی علی محمد۔ برائے تشریف آوری صاحب عزا سیدہ کونین مادر حسنین غریب بقی بنت نبی زوجہ علی وجہ تخلیق کائنات، کائنات کی ملکہ کی تشریف آوری اور حر کی زوجہ کی تشریف آوری کے لیے سب مل کر بار دیگر بآواز بلند زینبی صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تھرسڈے ہے، سب میرے ساتھ مل کر بآواز بلند سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہدائے کربلا، تمام شہدائے ملت جعفریہ اور تمام ملت جعفریہ کے وہ مرحومین جن کے قبور پر کوئی ہاتھ رکھنے والے نہیں، جن کے لیے کوئی فاتحہ بھیجنے والے نہیں، اور حاضرین مجلس کے جو پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اسپیشلی کووڈ-19 کی وجہ سے جو مرحومین اس دنیا سے غربت کے ساتھ چلے گئے، جن کے جنازوں میں ان کے اپنے پیارے کندھا دینے کے لیے نہیں جا سکے، ان تمام مرحومین تک پہنچا دے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وجدہ وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين، ہاتھوں کو اٹھائیے، ونشکرہ فی السراء والضراء
ثم صلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات اللهم صل سيما سلامه وصلواته على أصحاب الحسين سيما على هر ابن يزيد الرياحي وابنه الذين المستشهدين بجوار الحسين عليه السلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بآواز بلند صلوات ما صلی علی محمد أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا سيد الساجدين زين العابدين عليه السلام ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك صلوات بھیجیے سب مل کر صلی علی محمد وآل محمد سب سے پہلے صاحب عزا بانی حقیقی مجلس اور اس نورانی مجلس کی جو حقیقت میں والنٹیئرز ہے زوجہ حر بیوہ حسن بیوہ حسین یتیمان شہداء کربلا اسپیشلی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جانب سے آپ تمام ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو آج کے اس نورانی فرش عزا پر خوش آمدید اور ویلکم کہنا چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار میری کوئی بھی مائیں بہنیں شب نزول رحماد ہے اس نورانی فرش عزا سے خالی ہاتھ نہ لوٹے انشاءاللہ صلوات بھیجیے صلی علی محمد ہمارا ایوننگ میں ٹاپک ہے یقیناً آپ سب جانتی ہے کہ پریز آف پروفٹس ان قرآن کس مقصد کے لیے وہ بھی اے وے آف برنگنگ ریلیکسیشن ان لائف کہ آپ کی زندگی میں جو پرابلمس ہے آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں عزت کو برقرار رکھتے ہوئے کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین اور وہ قرآن کریم جس میں ہر سوال کا جواب دے دیا گیا ہے اس قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ آپ سب کی لائف کو معطر مزین منور وہ بھی کس چیز کے ذریعے انبیاء کے دعاؤں کے ذریعے کرانے میں پروردگار عالم ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے انشاءاللہ ہم نے اس خوبصورت ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے مارننگ میں بہت سوچ کر میں نے
टॉपिक रखा कि जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है हम उन प्रॉब्लम्स पर बात करें, हम उन प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें और सरज़मीन करबला की जुलस्ती ज़मीन के साथ अपनी नाक़िस लाइफ को कंपेयर करते हुए एक ब्यूटीफुल, एक बहुत खूबसूरत, एक नूरानी लाइफ को दुनिया में गुजारने के लिए आशूरा और मकतब हुसैनी में जो प्रिंसिपल्स बताई गई है वो हम आपको मॉर्निंग के मजालिस में बताएंगे और उनका हल कुरान की दुआओं के ज़रिए वो हम इवनिंग में आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। सो आज जैसे मैंने बताया मॉर्निंग में भी और अब भी कहूँगी, हम सब, चाहे ईरान में मैं देखती हूँ, मैं हौज़े इल्मिया में भी देखती हूँ, मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हूँ तो वहाँ यूनिवर्सिटी में मैं देखती हूँ, मैं ब्राज़ील गई वहाँ पर मैंने ये देखा, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में गई, हर जगह, इवन करबला में क्या, बैनुल हरमैन में और शहर नजफ़, शाह नजफ़ शेर खुदा के जिवार में रहने वाली हर फैमिलीज़ के अंदर मैंने एक हकीकत देखी जिसको हम सब ने रियलाइज़ करना है। वो ये कि हम सब जस्ट प्रिंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर वेरी हैप्पी, हम जस्ट प्रिंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में सब कुछ हमने डिस्पोजेबल बना दिया है। आप देख लीजिए कि किसी होटल में जाते हैं, हम लोकेशन ऑन करते हैं, फेसबुक पे हम दिखा रहे होते हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, हम फेसबुक पे शो कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ निकाह होता है, अल्लाह के जिवार में जाने से पहले फेसबुक के जिवार में चले जाते हैं, हमारे यहाँ कोई इवेंट होती है वो इमाम को देने से पहले हम फेसबुक के नाम उसको वक्फ कर रहे होते हैं। आई थिंक ये सब नमूद व नमाइश, ये जो आप एरों के सामने, गैरों के सामने, ये जो आप सारी दुनिया के सामने अपनी लाइफ को, ठीक है, शो करा रही है, आप क्या दुनिया को मैसेज दे रही है कि मैं किसी चीज़ की मेरी अंदर कमी है, खुदा के लिए मुझे रिप्लाई दे दो, खुदा के लिए मुझे कमेंट्स दे दो, और जितने ज़्यादा कमेंट्स बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा आपके अंदर हैप्पीनेस, उतने ही ज़्यादा आपको खुशी बढ़ती जाती है। और यहाँ पर फेसबुक क्या, यहाँ पर ट्विटर क्या, यहाँ पर मैसेंजर क्या, यहाँ पर ग्लोबल या गूगल क्या, हज़रत आयतुल्लाह गूगल क्या, यहाँ पर दो फरिश्ते, एंजल्स ऑफ अल्लाह, वो भी चिल्ला रहा है कि मैं तो लाइफ टाइम तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्यों तुम्हें मैं नजर नहीं आता हूं? राइट लेफ्ट, सूरह काफ आयत नंबर 18 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमा यल्फिज़ु बिक़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि तुम सांस लोगे, तुम सोओगे, तुम जागोगे, तुम चैटिंग करोगे, तुम क्लिपिंग करोगे, तुम नाचोगे, तुम कुरान की तिलावत करोगे, तुम गुनबत हुसैन के नीचे खड़े हो जाओगे, तुम मरसिया पढ़ोगे, तुम गाना गाओगे, वमा यल्फिज़ु बिक़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, ये सब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वो भी किस कैमरे में? जिसको स्ट्रैंड की ज़रूरत नहीं, जो चार्जेबल नहीं है, वला सिनतम वला नौम, जिसके लिए दिन रात, खलवत जलवत, सफ़र हज़र, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वला सिनतम वला नौम। बट हम कहाँ जा रहे हैं? और जिससे भी बात करो सबकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, सब कहते हैं हमारी लाइफ में सुकून नहीं है, हमें वो खुशी नहीं मिलती है, हमें वो चैन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? हम रस्मों में असीर हो चुके हैं, हम अज़्म हुसैनियत से दूर होते जा रहे हैं। आइए कुरान को खोल लीजिए। कल मैंने आपको बताया कि कुरान करीम में कितनी दुआएं हैं, कितने ग्रुप्स ने दुआएं की है कुरान करीम में, 5 ग्रुप्स में। मैंने कल डिटेल में इस पे हमने बात कर ली। और उसके बाद सबसे ज़्यादा दुआ कुरान करीम में किसने की है बताइए? हज़रत
ابراہیم، اور خدا کو ابراہیم کا گڑ گڑانا، خدا کا فیس بک کے بجائے اللہ کے جوار میں آ کر اپنے پرابلمز کو شیئر کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا خدا کو اس قدر پسند آیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تم نے مجھے دکھائی، تم نے مجھے بتایا، تم نے مجھ سے شیئر کی، اب میں ساری دنیا میں تمہارا نام شیئر کروں گا۔ ہاں، یہ خدا کی ڈیوٹی ہے، تم میرے لیے جی لو، دنیا میں تمہیں شہرت، دنیا میں تمہیں رسپیکٹ، دنیا میں تمہیں عزت دینا، یہ مجھ اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ حسین نے کربلا کی جلستی زمین پہ صرف اللہ کو پکارا، اللہ نے یہ جواب دیا کہ حسین تو نے مجھے پکارا، اب ساری دنیا کی زبان سے حسین کا نام پکارنا یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ کہ آج کرونا وائرس میں اپنے پیاروں کے ڈیڈ باڈیز پہ ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن فاطمہ کے لال پر رونے کے لیے ہم ویل چیئر پر بھی بیٹھ کر آتے ہیں، ہم ڈسٹنس کو بھی بھول جاتے ہیں، ہم ایس او پیز کو بھی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ کہتے ہیں نہیں، مجھے ہر حال میں مجھے جانا ہے مسجد میں، جب تک نہ جاؤں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ وہ راز، وہ سیکرٹ جس کی وجہ سے آج آپ کو چین نہیں آتا اور آپ مسجد پہنچ جاتی ہے۔ اسی دار السلام میں کتنوں کا جنازہ اٹھا، ہم نہیں جاتے، لیکن حسین کی مجلس میں ہم آ رہے ہیں، ہم کمر کا پین، ہم پیروں کا پین، ہم گھروں کی مصروفیات، ہم اپنا بزنس، ہم اپنے بچے، ہم سب کچھ بھلا کر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جس کا بزنس ہے وہ والنٹیئر بنی ہوئی ہے، جس کی جاب ہے وہ والنٹیئر بنی ہوئی ہے، جو مارننگ میں نہیں آ سکتی وہ کہتی ہے بھلے میں اتنی گنہگار ہوں نا، بس ایوننگ میں ہی صحیح کسی دروازے پہ مجھے کھڑی کر دو، مجھے قیامت تک کے لیے یہی بہت بڑا خزانہ، یہی میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ حسین کو یہ مقام، یہ عزت، یہ زندہ جو آج بھی حسین کی آواز گونج رہی ہے، کس وجہ سے ہے؟ حسین نے دکھایا تو خدا کو، حسین نے نمائش کی تو خدا کو، حسین نے میسج کیا تو خدا کو، حسین کو سکون ملا تو اللہ کے ذکر سے، حسین نے سر کٹتے ہوئے اف کرنے کے بجائے، آہ کرنے کے بجائے، حسین کا سلوگن کیا تھا؟ حسین کا سلوگن یہ تھا کہ عزت والرزن بالرزاق یا اللہ۔ اور زینب نے بھائی کا سر کٹتے دیکھ کر کیا کہا؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہماری جانب سے اس تحفے کو، اس گفٹ کو، اس ہدیے کو قبول فرما دے۔ تب اللہ نے یہ نعرہ لگایا، حسین تو بظاہر کربلا میں دفن ہوگا، لیکن تیرا نام، تیرا ذکر، تیری فکر، تجھ پہ رونا، تیرے لیے مر مٹنا، تیرے اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر اصغر کو گلوبل بنانا، یہ خدا کی ڈیوٹی ہے۔ اور آج ساری دنیا میں خدا کی قسم سے ایک آواز گونج رہی ہے، اور آج آپ بھی اٹھائیے گا دونوں ہاتھوں کو اور بتائیے گا ہم گنہگار ضرور ہے، ہم ناقص ضرور ہے، ہمارے گھروں میں پرابلمز ضرور ہے، ہم بیمار ضرور ہے، لیکن ہم عاشق حسین ہے۔ لبیک یا حسین، سب مل کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور یقیناً جب آپ سلام دو گے، سلام کا جواب دینا حسین پر واجب ہے، اور حسین ضرور رپلائی دے گا، ضرور حسین آج کمنٹس کریں گے۔ کہاں کمنٹس کریں گے آپ کو پتہ ہے؟ عرش خدا پر آپ کی اس آواز پہ حسین کمنٹس دے گا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ جو حسینی ہے وہ سائیکی کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو حسینی ہے وہ ڈپریس کا شکار کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو حسینی ہے ان کی لائف میں سٹرگلز، ان کی لائف میں اگر کچھ کرٹیکل کنڈیشنز آ جائے، ان کا ایک ہی نعرہ ہوگا، بتائیے میرے ساتھ، اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ یہ وقت ہے، ٹل جائے گا، یہ پریشانی ہے، چلی جائے گی، ہر پریشانی کے بعد ڈیفینیٹلی میرے لیے کیا ہے؟ خوشی ہے۔
سو اسی لیے ہم نے اپنے ٹاپک کا ٹائٹل رکھا سید الساجدین زین العابدین بیمار کربلا، جس نے لائف میں کبھی خوشی نہیں دیکھی، جس نے دیکھا تو کیا دیکھا، بابا کے سر کو نیزے پہ، بھائی کے سینے پر نیزہ اور برچھی، بہن کے دامن کو جلتے ہوئے، پھپھیوں کو ننگے سر، گھر کو جلتے ہوئے، اور جب خود نے کوئی بات کرنی چاہی، جیسے میں معصومہ یہاں پر ممبر پہ بیٹھی ہوں، سید سجاد نے کہا میں فرسٹ ذاکر دنیا میں ہوں، مجھے اجازت دو، تب کہا گیا ہاتھوں کو باندھ لیں گے، گلے میں طوق ہوگا، پیروں میں زنجیر ہوگی، تب میرے اور آپ کے سید سجاد نے سجدوں میں صحیفہ سجادیہ کو بیان کیا، اور شکر کرتے ہیں کس نعمت پر، سن لیجئے وَمِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَيْنَا جَرْيَانُ ذِكْرِكَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِنَا وَإِذْنُكَ لَنَا بِدُعَائِكَ۔ پروردگارا، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بتیجا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں کربلا کی نشانی ہوں، میں بیمار کربلا ہوں، وہ سب نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت میری لائف میں سید سجاد کے لیے فرماتے میری زندگی میں جو سب سے بڑی گاڈ گفٹ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اعظم النعم علینا جریان ذکرک علی السنتنا، ہمیں تو نے دعا کی اجازت دی، ہمیں تو نے رونے کی اجازت دی، ہمیں تو نے گڑ گڑانے کا راستہ دکھا دیا، ہمیں تو نے قرآن کریم میں انبیاء کی زبان سے ہماری پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے ہمیں دعاؤں کی یونیورسٹی کھول دی، کہ جن دعاؤں کو اگر میں سمجھوں، میں اگر پڑھوں، تو مجھے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، کسی بھی طاقتور پاورفل انسان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود خدا دست ید اللہ سے ان دعاؤں کے بدولت میرے پرابلمز کو سولو فرما دے گا، اور یہ میری لائف کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَإِذْنُكَ لَنَا بِدُعَائِكَ، تو نے ہمیں اجازت دی کہ نماز میں پہلے، اذان اور اقامہ کے درمیان، کل انشاءاللہ میں وہ دعا آپ کو بتا دوں گی کہ جیسے ہی آپ اذان پڑھو گے اس کے بعد آپ سجدے میں جاؤ، ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھو، آپ کھڑے ہو جاؤ، تو امام جعفر صادق نے کیا سرپرائز آپ کو دی ہے، لائف کو سنوارنا ہے، آؤ یہ دعا پڑھ لو۔ یہ دعائیں سب سے بڑی نعمت ہے۔ پروردگارا، ہمیں ان نعمتوں کو یوز کرتے ہوئے، ہمیں دعا مانگنے کی سعادت سے نوازتے ہوئے، خدایا ہمارے زبان کو، ہمارے آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو دعا کے نور سے منور فرما دے یا اللہ۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ کسی نے مولا رضا علیہ السلام سے کوشچن کیا خراسان میں پہنچنے کے بعد، مولا آپ امام ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ کی ڈیوٹی ہے، جب ہمارے پاس مشکل کشا کے فرزند ہو ہمیں کیا پرابلم ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا امام رضا عیون اخبار الرضا میں، میری مائیں سن لیجئے گا، آج کیونکہ شب جمعہ ہے اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں، مولا رضا نے فرمایا اِنَّا أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ وَإِنَّا أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ۔ عاجز ترین، دنیا میں پسترین، دنیا میں ذلیل ترین، دنیا میں وہ بندہ جو ایک سٹیپ خود سوچ کر نہیں اٹھا سکتا، جو ایوری نائٹ ایوری ڈے لائف ٹائم محتاج ہی رہے گا، وہ شخص کون ہے؟ من اعجز عن الدعاء، جو دعا کبھی نہیں مانگتا، جو دعا سے عاجز آیا ہو، جسے دعا کا سلیقہ نہیں آتا ہو، جسے دعا مانگنے کی توفیق خدا نے کبھی نہیں دی ہو۔ وَإِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ السَّلَامِ، اور بخیل ترین، پسترین انسان جس کی عاقبت کبھی بخیر نہیں ہوگی، وہ شخص ہے جو جسٹ سلام کرنے میں کنجوسی کرے اور سلام میں پہل نہ کرے۔ دعا، اس قدر دعا کی اہمیت، ایون جو آپ ایک دوسرے کو سلام دیتے ہو نا، سلام علیکم، یہ خود کیا ہے؟ ایک بہت بڑی دعا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، آپ سکسسفل رہے، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، جانی نقصان نہ ہو، مالی نقصان نہ ہو۔ سلام جو نہیں کرے گا وہ شخص بدبخت ہوگا۔ سو اس شخص نے روتے ہوئے کہا، یا امام رضا، میں چاہتا ہوں میں دعا مانگوں، بس میں پہلی دعا کی طرف جا رہی ہوں اس لیے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ
مولا میں دعا بننا چاہتا ہوں علی کی طرح اور دعا مانگنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے آداب دعا بتائیے کہ میرے بچوں کو پرابلم ہو میں دعا کے در پہ جاؤں، میرے گھر میں پریشانی ہو میں دعا کے در پہ جاؤں، میں کیسے دعا کروں کہ اللہ کو میری دعا پسند بھی آئے، میری دعا کو رد بھی نہ کرے، میری دعا پر مہر استجابت بھی لگا دے، اور میں ایک مانگوں تو خدا مجھے کتنا دے؟ 10 عطا فرما دے۔ مولا مجھے وہ سکلز سکھا دے، وہ مہارت سکھا دے۔ سن لیجئے گا، مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1، اگر دعا میں قبولیت چاہیے، اگر تم دعا مانگنا چاہتے ہو اور قرآن کو کھولتے ہی تمہاری تمام تر دعائیں قبول کرانا چاہتے ہو، پہلی شرط کیا ہے؟ وضو کرو، باوضو ہو کر دعا شروع کرو۔ سیکنڈ، مولا فرماتے ہیں روبہ قبلہ بیٹھ کے دعا مانگو، روبہ قبلہ بیٹھ کر دعا مانگو۔ تھرڈ، مولا نے فرمایا 2 رکعت نماز، صرف اللہ کی رضا اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس کے بعد تم دعا مانگو۔ اور نمبر 4 آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھلے آپ گجراتی میں، بھلے آپ انگلش میں، جس بھی لینگویج میں آپ نے دعا مانگنی ہو، شروع کس سے کریں؟ بسم اللہ سے کریں۔ نمبر 5 مولا نے فرمایا محمد اور آل محمد پر پہلے اور اول و آخر درود بیچ کر دعا شروع کرو، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اس کے بعد مولا رضا نے فرمایا اعتراف، چیخ چیخ کر بولو آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں خدا، میں ناچیز ہوں، میں کمزور ہوں، میں ذلیل ہوں، میں خوار ہوں، انا الفقیر المسکین المستکین لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ یہ کرونا ایسے وائرس ہے جو امیر اور غریب کو نہیں دیکھتا، جو کالے اور گورے کو نہیں دیکھتا، جو ڈسٹنس میں جو لوگ اپنے آپ کو سیو رکھتے ایون اس کو بھی نہیں دیکھتا، یہ دن اور رات کو بھی نہیں دیکھتا، یہ میل فیمیل کو بھی نہیں دیکھتا، یہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ خدایا میں اعتراف کرتی ہوں انا الفقیر المسکین المستکین لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد متوسل ہو جاؤ، بہترین باب الحوائج جناب فاطمۃ الزہراء، موسیٰ بن جعفر موسیٰ کاظم، اور باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس، اور کربلا کا سب سے ننھا شہزادہ جس کا ڈے کل ہم منانے جا رہے ہیں، اور جس کا خوف، جس کا ڈر آج ہالینڈ میں، آج یورپ میں، آج اسرائیل میں پھیلتا جا رہا ہے۔ کل اس پر میں ڈیٹیل بات کروں گی کہ دنیا میں کتنی کانفرنس، دنیا میں کتنی سیمینارز اس حوالے سے رکھی گئی کہ خبردار ایاکم و علی اصغر، کہ ڈرو علی اصغر گلوبل بن گیا ہے، ڈرو علی اصغر کا نام بڑھتا جا رہا ہے، اس چیز کو روک لو۔ اور نمبر 4 جو باب الحوائج ہے وہی شہزادہ حضرت علی اصغر ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا ضد کرو دعا میں، ہاں ضد کرو۔ جیسے بچے کو بھوک لگتی ہے، یا آپ کہتے ہو کہ خانم کیا بولتے ہو آپ لوگ، ملیانی، کہ ہمیں کوئی ایسی دعا دے دے، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دے دے کہ ہمارا بچہ بہت ضدی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس قدر اچھا لگتا ہے اس بچے کی طرح تم میرے در پہ آ کر ضد کرو، مجھ سے ضد کرو کہ اللہ تو دینا ہے، تجھے دینا پڑے گا، تیرے سوا کوئی میرے لیے یہ کام نہیں کر سکتا، یقین کے ساتھ۔ اور اس کے بعد حسن ظن، جو ہماری پیاری سی چھوٹی سی ننھی سی ڈاکٹر نے کہا پازیٹیو تھنکنگ، کہ میری دعا اگر قبول ہو بھی گئی
تو اس میں بھی مصلحت ہے، قبول نہ بھی ہوئی تو بظاہر مجھے لگ رہا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری دعا کا قبول نہ ہونا ہی میرے لیے کیا تھا؟ بہتر تھا۔ تو یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ امام رضا نے فرمایا یہ پوائنٹس تم مد نظر رکھو، تم دعا مانگو، میں بادشاہ خراسان تمہاری ضمانت لیتا ہوں، تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اسبغ بن نباتہ، آج تھرسڈے ہے، جس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے، سن لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور جن کے فادر آج اس دنیا میں نہیں ہیں اور آپ گفٹ بھیجنا چاہتی ہے، آج اسی مسجد سے اگر آپ گفٹ بھیجنا چاہو گے، سن لیجئے گا۔ اسبغ بن نباتہ کہتا ہے تھرسڈے کا دن تھا، میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کنت مع علی ابن ابی طالب فی الطریق، میں علی کے ساتھ تھرسڈے کے دن جا رہا تھا، فی الطریق مطلب کیا؟ راستے میں، جیسے فار ایگزامپل سڑک پہ، روڈ پہ ہم جا رہے تھے تو ہمارا گزر ہوا قبرستان کے قریب سے، تو مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اسبغ بن نباتہ کہتے انہوں نے میرے بازو تھام لیے اور اس کے بعد مجھے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ آج گفٹس بیچتے ہیں، ہاں آج گفٹس بیچتے ہیں، کس کے لیے؟ مرحومین کے لیے۔ کہا علی اس قبرستان میں آپ کا تو کوئی نہیں ہے؟ مولا علی نے فرمایا جس کے دل میں بھی ولاء حیدری ہو وہ میرا ہی ہے، میں ان کا باپ، میں ان کی ماں، میں ان کا امام، میں ان کے لیے سب کچھ ہوں، میں کیسے ہو سکتے ان کے لیے دعا نہ مانگوں؟ سو اتر گئے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ اے اسبغ بن نباتہ، آج وہ ہدیہ مرحومین کو میں دینے جا رہا ہوں، میرے بعد قیام قیامت تلک کوئی بھی اپنے پیاروں کے لیے یہ دعا پڑھے گا، خدا اس کے قبر کو منور، روشن، معطر، مزین فرما دے گا۔ کیا ہے وہ دعا؟ آئی تھنک یہاں پر بھی سائن بورڈز پر لکھا ہوا ہوگا قبرستان میں۔ مولا اترے اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند فرمایا، اس کے بعد اسبغ بن نباتہ سے کہا تم بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، میرے ساتھ ساتھ پڑھو، کیا؟ السلام علی من اہل لا الہ الا اللہ۔ کہا مولا آپ قبر میں موجود مردوں کو سلام دے رہے ہو اور آپ کسے سلام دے رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ تو علی نے کہا یہی تو سمجھنے کی بات ہے، ہاں یہی تو سمجھنے کی بات ہے، میں اللہ کو کہنا چاہ رہا ہوں اس قبر میں جو گنہگار ہے، اس قبر میں جو میرے مرحومین ہیں، انہوں نے مجھے تجھ تک پہنچایا، انہی کی تربیت تھی، انہی کا ماحول تھا، انہوں نے مجھے حسینیہ، انہوں نے مجھے مسجد سے آشنا کی کہ آج وہ خود دنیا میں نہیں ہے لیکن میرے زبان پر جو تعلیم انہوں نے دی، جیسے انہوں نے مجھے اویئر کیا، جیسے انہوں نے میری پیرنٹنگ کی، آج میرے زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جو تسبیح میں پڑھوں گا اس کا ثواب کسے ملے گا؟ میرے مرحومین کو ملے گا۔ سو مولا نے کیا فرمایا؟ السلام علی اہلی، بتائیے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا اور ثواب بھیجنا ہے کہ اب جب تک میری لائف ہے میں لا الہ الا اللہ کرتا رہوں گا، جب میں لا الہ الا اللہ کروں گا اس قبر میں نور جائے گا۔ اس لیے مولا نے کیا فرمایا؟ من اہلی لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا یا لا الہ الا اللہ وجدتم کلمۃ کیف وجدتم کلمۃ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ۔ اب مجھے بتاؤ میرے مرحومین کہ تم نے لا الہ الا اللہ کو کیسے پایا؟ اس وقت ایک قبر سے آواز آتی ہے یا علی، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے اس قبر میں عذاب ہی عذاب تھا، مگر جیسے ہی آپ نے آ کر لا الہ الا اللہ کا سلوگن، لا الہ الا اللہ کے کلمے کو جاری فرمایا اور زیارت اہل قبور آپ نے دنیا کو سکھا دی، میرے قبر سے میرا عذاب ہٹا دیا گیا۔ یا علی
یہ ہے دیکھیے دعا کا اثر، دعا مرنے کے بعد، دعا موت سے پہلے، دعا ہر حال میں۔ اور اس کے بعد مولا علی نے کہا اسبغ بن نباتا اکتب اکتب اکتب، خدا را لکھو لکھو لکھو، اسے نوٹ کرو۔ کہا مولا مزید کیا نوٹ کر لوں؟ شب جمعہ ہے، آپ نے اپنے مرحومین کے لیے بھیجنا ہے۔ تب مولا نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے غفر لہ ذنوب 50 سنہ، جب کوئی قبرستان میں جا کر یہ زیارت نامہ پڑھتا ہے اس کے 50 ایئرز کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالی بخش دیتا ہے۔ اسبغ بن نباتہ نے کہا یا علی، جس کی عمر ہی 50 ایئرز نہ ہو، جس نے اتنی ایج دنیا میں ہی نہ گزاری ہو، جس نے اتنا گناہ نہ کیا ہو، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تب علی نے فرمایا من لم یکن ذنوب 50 قال لوالدیہ ولاخوانہ وللمسلمین، اس کے بھائیوں کو ثواب ملے گا، اس کے پیرنٹس کو ثواب ملے گا، اس کی آنے والے نسلوں کو ثواب ملے گا۔ صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو آج بتانا چاہ رہی تھی، بٹ ٹائم میرا ختم ہوا چاہ رہا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس دعا کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے، لیکن یہ کہ میں آج جسٹ آپ کو سگنل دے دوں آدم کی دعا کے حوالے سے کہ آدم نے گناہوں کا اعتراف کیا اپنی دعا میں، خدایا میں گنہگار ہوں، میں روسیاں ہوں۔ اور آدم کا اس انداز میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ آدم کو عزیز بنا دیا۔ اور اب آدم کے اندر جو کوالٹیز تھی، اس کے بعد خدا نے آدم کو کیا کریڈٹ دیا، وہ انشاءاللہ ہم کل آپ کو بتا دیں گے۔ چلیے اپنے آج کے دن کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ میں آپ کو تحفے میں دے دوں، اس کے بعد اپنے دلوں کو سرزمین کرب و بلا کی طرف لے چلیے گا۔ مولا غریب الغرباء انیس النفوس امام الرعوف امام رضا علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری لائف میں بہت زیادہ پرابلمز ہو، تمہیں سکون چاہیے، تو ڈیلی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، بہت ایزی ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، 100 ٹائمز یہ ذکر پڑھو۔ اس کا جو بینیفٹ ہوگا وہ امام رضا فرماتے ہیں فقیر کو امیر، وحشت قبر سے پروردگار عالم تمہیں نجات دے دے گا۔ اور جو کوئی 4 مرتبہ حج کرے، من حج باربع، خدا اس کو عذاب قبر سے نجات۔ من قرأ یاسین فی کل یوم، جو کوئی سورہ یاسین کی تلاوت لائف ٹائم کرے، خدا اس پر عذاب قبر کو کبھی بھی نازل نہیں فرماتا۔ اور اس کے بعد مولا امام باقر علیہ السلام نے مصائب کی طرف جا رہی ہوں، فرمایا لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین لماتوا شوقا، لوگوں کو اگر علم ہوتا کہ حسین پر رونے میں کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، وہ روتے روتے ایک ہی دعا مانگتے کہ یا اللہ مجھے موت عطا فرما، مجھے حسین پر روتے روتے موت عطا فرما۔ تو یہ ذکر یاد رکھیے گا، 100 مرتبہ اسے آپ نے انشاءاللہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ سلام دوں گی، اپنے دلوں کو لے چلیے سرزمین کرب و بلا کی طرف۔ اور آج توبہ کا دن ہے، آج جوان بھائی کے لیے مانگنے کا دن ہے۔ آپ کی بہن سسٹر آپ کو بہت پیاری لگتی ہے نا، آج بہن کے لیے دعا مانگنی ہے، اس لیے کہ حر کا بیٹا جاتے جاتے بہن کی جوانی کے لیے دعا کی تھی۔ آج بھائیوں کے لیے، آج بچوں کے لیے، آج پلیز اپنی فیملی ممبرز کی چہروں کو، ان کے فیس کو سامنے امیجن کیجئے گا، اس کے بعد حر کی فیملی پر روئیے گا۔ آج کوئی خالی ہاتھ یہاں سے نہیں جائے گا انشاءاللہ۔